الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وخاتم الرسل وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. سورہ نحل کی آیت نمبر 97 تلاوت. حیات طیبہ پر بات چل رہی تھی. اس آیت میں حیات طیبہ میں کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے اور ہر مرد و عورت کے ساتھ جو مومن ہو یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر وہ عمل صالح والی زندگی اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر اس مومن مرد کو اور عورت کو جو عمل صالح کا اہتمام کرے گا حیات طیبہ عطا فرمائے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی ہے، سکھ والی زندگی ہے، عافیت والی زندگی ہے، قناعت والی زندگی ہے اور سکون والی زندگی ہے. اس کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. زندگی میں سکون اور اطمینان یہ سب سے اہم اور ضروری چیز ہے. ہر چیز سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ انسان خواہ امیر ہو غریب ہو اور کسی بھی حالت میں ہو اس کو سکھ اور اطمینان حاصل ہو. تو یہ سکھ اور اطمینان اللہ تبارک و تعالی نے عمل صالح کے ساتھ جوڑا ہے، اپنے ذکر اور اپنی یاد کے ساتھ جوڑا ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. عمل صالح کیا ہے؟ جس کے نتیجے میں مومن کے ساتھ حیات طیبہ کا وعدہ ہے. عمل صالح قرآن مجید کی تعبیر ہے، قرآن مجید کی اصطلاح ہے، قرآن مجید کا کوڈ ورڈ ہے. قرآن مجید میں بشارت والی آیتوں کے ضمن میں اس کلمہ کا بار بار استعمال کیا ہے. قرآن مجید یہ کلمہ لا کر زندگی کے خاص ٹائل کو مراد لیتا ہے، ایک خاص دائرہ کار کو مراد لیتا ہے اور اس میں شریعت کا ایک مکمل پیکج ہے زندگی گزارنے کا. اس پورے پیکج کو اختیار کر کے جب انسان زندگی کی ایک راہ چنتا ہے تو وہ عمل صالح والی زندگی کہلاتی ہے.
ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک پورا دستور زندگی فراہم کرتا ہے، زندگی کے لیے پورا لائحہ عمل دیتا ہے، ہر مرحلے میں انسان کو گائیڈنس دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، زندگی کے ہر شعبے کے متعلق، ہر مرحلے کے متعلق، ہر حالت کے متعلق، ہر سرگرمی کے متعلق شریعت اسلامیہ نے ایک چارٹر دیا ہے، احکام کا، تعلیمات کا ایک مربوط نظام دیا ہے، ایک مکمل خاکہ دیا ہے۔ تو اس پورے چارٹر کو اختیار کرنا، مسلمان کو اس پورے منشور اور دستور کو اپنانا، یہ اللہ کو مسلمان سے مطلوب ہے، شریعت کو مکلفین سے مطلوب ہے۔ اس معاملے میں اسلام دنیا کے سب مذاہب سے ممتاز ہے۔ دیکھیں دنیا میں وہ مذاہب ہیں جو اپنے لوگوں سے پوجا پاٹ کے چند طریقوں کا مطالبہ کرتے ہیں، باقی ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، یا کلیسا اور مندر کی کچھ مخصوص عبادات کا ان کو مکلف اور پابند کرتا ہے، باقی ان کی عملی زندگی میں ان پہ کوئی پابندی عائد نہیں کرتا، یا کچھ اخلاقی پابندیاں ان پہ عائد کرتا ہے، باقی معاملات میں، معاشرت میں، زندگی کے طور طریقوں میں، سرگرمیوں میں، دوڑ دھوپ میں ان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے مذاہب اپنے عبادت خانوں کی چار دیواری سے شروع ہوتے ہیں اور اسی میں بند ہوتے ہیں، اسی پہ ختم ہو جاتے ہیں، اپنے حاملین سے، اپنے ماننے والوں سے ان کے مطالبات اس سے آگے گزر کر زندگی کے خارزار میدانوں میں، زندگی کے نشیب و فراز میں، زندگی کے مختلف شعبوں میں، زندگی کی مختلف گاٹھیوں میں نہیں ہوتی۔ دین اسلام کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ دین اسلام مسلمانوں کی دین دنیا دونوں کو اپنی ہدایات کی روشنی میں استوار کرتا ہے اور اس کو تعلیمات دیتا ہے، اس کو مکلف کرتا ہے، اس پہ پابندیاں عائد کرتا ہے۔ اسلام کے احکام عقائد اور نظریات کے متعلق بھی ہیں جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے، کہ ایک مسلمان اس کائنات کو کس نظر سے دیکھے، کس اینگل سے دیکھے، کائنات کے بارے میں کیا نظریہ رکھے، کائنات کے وجود کے بارے میں، کائنات کے آغاز انجام کے بارے میں، کائنات کی خصوصیات کے بارے میں، کائناتی چیزوں اور مخلوقات اور موجودات کی حیثیت، نوعیت اور اصلیت کے بارے میں، اور ان کے ابتدا اور انتہا کے بارے میں، خود انسان کی اپنی زندگی کے بارے میں، انسان کی حقیقت کے بارے میں، مقصد زندگی کے بارے میں، اور دنیا میں انسان کی ذمہ داریوں کے بارے میں اسلام نے ہدایات دی ہیں، جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے، نظریات کہا جاتا ہے، عقائد کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے، عقل و شعور کا مالک ہے، وہ کائنات کے بارے میں کوئی نہ کوئی نظریہ رکھتا ہے، یہ کائنات کیا ہے، میں کیا ہوں، کائنات میں میری حیثیت کیا ہے۔ انسان سوچتا ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان کی منطقی لوگ تعریف ہی یہ کرتے ہیں حیوان ناطق یا حیوان متفکر، کہ سوچنے سمجھنے والی مخلوق۔ تو باقی جاندار چیزوں کے برخلاف انسان نے کائنات میں ہمیشہ غور کرنا ہوتا ہے، کائنات کے بارے میں کوئی نہ کوئی تھیوری یا سوچ اس کے پاس ہوتی ہے۔ وہ تھیوری یا سوچ
اگر وہ بہت زیادہ حساس اور عقل مند ہو تو خود اپنے ذہن سے وہ گڑتا ہے، تفکر کرتا ہے، اور اگر وہ کسی سوسائٹی میں رہ رہا ہو تو اس سوسائٹی کا جو نظام ہے، وہاں زندگی کے بارے میں جو تصورات ہیں، کائنات کے بارے میں جو تصورات ہیں، وہاں سے وہ نظریات لیتا ہے۔ اور اگر وہ کسی خاص ماحول میں پلا ہوا ہے تو اس ماحول میں زندگی کے بارے میں جو تصورات ہیں تو وہاں سے اپنے لیے شعور حاصل کرتا ہے۔ تو مسلمان کو یہ شعور، یہ نظریات اسلام نے خود دی اور سب سے مکمل شکل میں دی۔ اسلام ہی نے کائنات کی صحیح نوعیت کو واضح کیا ہے، مخلوقات کی حقیقت کو واضح کیا ہے، انسان کی حیثیت کو واضح کیا ہے، انسان کے مقصد زندگی کو واضح کیا ہے، اور توحید کا تصور دیا ہے۔ اسلام نے بھی اور ہر آسمانی شریعت نے، انبیاء نے امتوں کو، انسانوں کو، آدم کی اولاد کو توحید کا نظریہ دیا ہے۔ انبیاء کا پہلا مطالبہ ہی انسانوں سے توحید کا ہوا کرتا تھا، یعنی پہلا سبق یہ انسانوں کو سکھایا جاتا تھا کہ یہ جس دنیا میں تم رہ رہے ہو، جو زندگی تمہیں حاصل ہے، اور تمہارے گرد و پیش جو کائنات پھیلی ہوئی ہے، یہ کوئی خود ساختہ کائنات نہیں، بے خدا کائنات نہیں، اور بغیر آغاز انجام کی، بغیر کسی بنیاد کی کائنات نہیں، بلکہ اس کا ایک خدا ہے، اس کا ایک تخلیق کنندہ ہے، اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک مالک ہے، اس کا ایک ڈیزائنر ہے، جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، جس نے اس کو وجود بخشا ہے۔ اور اس خالق کی یہ صفات ہے کہ وہ معبود ہے، الہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، باری ہے، مصور ہے، بدیع ہے۔ سب چیزوں کو اس نے پرد عدم سے وجود میں لایا ہے، خواہ وہ آسمان ہو، زمین ہو، دریا، سمندر، پہاڑ ہوں، کہکشائیں ہوں، کرے ہوں، سیارے ہوں، اور فرشتے ہوں، اوپر کی کائنات ہو، نیچے کی کائنات ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، ساری مخلوقات اس بات میں شریک ہے کہ وہ مخلوق ہے، وہ بنائی گئی ہے، خود بخود وجود میں نہیں ہے۔ ایک ذرے سے لے کر ایک کرے تک کی جو کائنات ہے اور جو مخلوقات کے سلسلے ہیں، جو موجودات کے سلسلے ہیں، یہ سب مخلوق ہونے میں شریک ہے، یعنی پیدا کیے ہوئے، خود بخود وجود میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں آئی، اور ایک ہی ان کا پیدا کنندہ ہے، ایک ہی اللہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ یہ انبیاء پہلا سبق انسانوں کو پڑھاتے تھے، اور اس بات پہ ہی آنا ہمیشہ امتوں کے لیے دشوار رہا ہے۔ انبیاء سے امتوں کا، لوگوں کا، ان کی قوموں کا بڑا جھگڑا ہی کہ ان کے ماحول میں، ان کی سوسائٹی میں، ان کے کلچر میں اور ان کے طور طریقوں میں جو نظریات ان کو ملے تھے وہ توحید پہ مبنی نہیں ہوتے، وہ شرک پہ مبنی ہوتے تھے۔ انسان کو شیطان نے شرک کے راہوں پر ڈالا اور پھر انسان نسل در نسل ان پہ چلتا رہا۔ اور ویسے بھی شرک کی ایک وجہ محققین نے یہ بھی لکھی ہے کہ انسان اپنے ارد و گرد کے کائنات پہ جب نظر ڈالتا اور وہ بڑی بڑی مخلوقات کو دیکھتا تو ان سے مرعوب ہو جاتا، اور وہ پھر یہ سمجھتا تھا کہ ان مخلوقات کے سامنے میں عاجز ہوں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یا ان کی عظمت اس کے دل پہ چھا جاتی، تو پھر اپنے انتہائی عقیدت کا، عظمت کا، احترام کا ان کے لیے مظاہرہ کرتا۔ اس سے دنیا میں شرک کی تاریخ وجود میں آئی، لیکن حقیقت تو وہ ہے جو انبیاء نے بتائی ہے کہ یہ کائناتی مظاہرے، کائناتی مخلوقات کتنی بھی باجبروت ہوں، کتنی بھی قوی ہیکل ہوں اور پری پیکر ہوں، کتنی بھی بڑی بڑی چیزیں ہوں اور کتنے ہی ان کے منافع اور فوائد ہوں، لیکن یہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ آسمان ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، یہ سب چیزیں، آگ ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم سے وجود میں لائی۔
تو بہرحال آسمانی شریعتوں کا عموماً اور اسلام کا خاص طور پر خصوصاً ایک بڑا موضوع کائنات کے متعلق، مخلوقات کے متعلق، موجودات کے متعلق نظریات دینا ہے، جس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور جس کی پہلی شکل توحید ہے کہ مسلمان یہ مان لے، ہر انسان یہ مان لے کہ یہ بے خدا کائنات نہیں ہے، اس سارے سلسلے موجودات کا خالق، مالک، ڈیزائنر ہے، پیدا کنندہ ہے، اس نے عدم سے اس کو وجود بخشا ہے، اور عدم سے وجود میں لانے کے بعد ہمیشہ اس کائنات کی وہ نگرانی اور مانیٹرنگ کر رہا ہے، ایک لمحے کے لیے اسے غافل نہیں۔ اس کائنات کو، کائنات کی کسی مخلوق کو، کائنات کی کسی موجود شے کو اور خصوصاً انسانوں کو اس نے آزاد لاوارث نہیں چھوڑا۔ اس کے بڑے منظم نظامات ہیں، انتظامات ہیں، سسٹم ہیں، ان سسٹموں اور نظاموں میں اللہ نے اس کائنات کو منظم، مربوط اور سسٹمائز کیا ہوا ہے۔ ہمارے صوفیہ اللہ کے اس نظام کو، جس کے تحت وہ کائنات کو چلا رہا ہے، تکوینی نظام کہتے ہیں۔ اس تکوینی نظام کے تحت ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک مربوط سلسلہ رکھا ہے۔ بارشوں کا نظام ہے، پیدائش کا نظام ہے، موت کا نظام ہے، عزت کا نظام ہے، ذلت کے سلسلے ہیں، عروج کے سلسلے ہیں، زوال کے مرحلے ہیں، اور نفع نقصان کے مختلف جہتیں ہیں، مخلوقات کو رزق دینے کے سلسلے ہیں، ان کے زندگی کو باقی رکھنے کے سلسلے ہیں۔ یہ سب تکوینی نظام کہلاتے ہیں، اور اس کے پیچھے پورا نظام ہے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہم مسلمان اپنے بچوں کو بچپن سے ہی پڑھاتے ہیں، مکتب میں ہمارے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ہیں جن کو اللہ نے مختلف کاموں پہ مقرر کر رکھا ہے۔ ان میں 4 فرشتے بہت بڑے بڑے ہیں، اور جو 4 مختلف کائناتی نظاموں پہ مامور ہیں۔ ایک حضرت میکائیل علیہ السلام ہے جو رزق روزی کے نظام پہ مامور ہیں، بارشوں کے نظام پہ مامور ہیں، ہواؤں کے نظام پہ مامور ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے اور مخلوقات کے رزق روزی پہنچانے میں سبب اور معاون کا درجہ ہے۔ رزق کا جو نظام وجود میں آتا ہے، زمین سے جو ایک دانہ بھی اگتا ہے، اناج غلے کی ایک بالی بھی اگتی ہے، اس کے پیچھے بارشوں کا نظام ہوتا ہے، بادلوں کا نظام ہوتا ہے، ہواؤں کا نظام ہوتا ہے، سورج کی کرنوں اور شعاؤں کا نظام ہوتا ہے، سورج کے طلوع غروب کے بار بار کے پھیرے اور چکر ہوتے ہیں، تب وہ لقمہ وجود میں آتا ہے جو میرے اور آپ کے زندگی کے بقا کا سبب بنتا ہے، ہماری زندگی کو، جسم و جان کے رشتے کو باقی رکھتا ہے، ہمارے غذا اور ضرورت اور رزق کو فراہم کرتا ہے۔ اس کے پیچھے پورا ایک نظام ہے۔ تو یہ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا آسمان پہ چھا جانا، ایک جگہ سے دوسرے کا منتقل ہونا، پھر ان بادلوں سے بارشوں کا برسنا، پھر اس بارش سے مردہ زمین کا زندہ ہونا، پھر اس سے اناج غلے پھل پھول ترکاریاں پیدا ہونا، یہ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک آٹومیٹیکلی سسٹم میں خود بخود ہو رہا ہے۔ اور کافر اور مسلمان میں یہ فرق ہے کہ کافر کیونکہ غیبی نظام کو نہیں مانتا، اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، وہ غلط فہمی سے اس ظاہر دینی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس جتنا کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اتنا کچھ ہے، اس سے پیچھے کچھ نہیں۔ جبکہ مسلمان جو غیبی نظام کا قائل ہے، انبیاء کی شریعتوں کو مانتا ہے، حضور کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، احادیث کو مانتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے سلسلے خود بخود نہیں ہو رہے، خود بخود نہیں چل رہے۔ احادیث میں آتا ہے ہواؤں پر فرشتے معمور ہیں، سمندروں سے جو بھاپ اٹھتی ہے، بخارات اٹھتے ہیں، اوپر جا کے بادل بنتے ہیں۔ سائنس تو اتنا کہہ کے فارغ ہو جاتی ہے نا، اور سائنس سمجھتی ہے ہم نے کائنات کے حقائق کی گتھی کو سلجھا لیا۔ یہ خود سائنس کی غلط فہمی ہے۔ سائنس ادھوری حقیقت بتاتی ہے۔ سائنس حقیقت میں وہاں تک جا کے انکشاف کرتی ہے جہاں تک مادی اور حصی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ظاہری چیزوں کی سائنس توجیہ کر لیتی ہے کہ بادلوں کا نظام ایسا ہے، سمندروں کا نظام ایسا ہے، بھاپ اس طرح اٹھتے ہیں، بخارات اس طرح جا کے بادل بنتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو اس طرح ہمکاتی چلاتی ہیں، پھر اس سے بارش اس طرح برستی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کائنات کے عقدے کو حل کر لیا ہے، کائنات کے سسٹم کو بیان کر لیا ہے۔
تو یہ کائنات کا ایک ظاہری رخ ہے اور سائنس اسی رخ تک جا سکتی ہے، کیونکہ سائنس غیب پر ایمان نہیں رکھتی، تجربہ اور مشاہدے کی بات کرتی ہے۔ تو تجربے اور مشاہدے سے صرف حصی کائنات کی مادی اور حصی چیزیں اور ان کی سرگرمیاں ہی مانیٹر کی جا سکتی ہیں، لیبارٹری ریسرچ سے ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے پیچھے جو غیبی نظام ہے جس کا مومن مکلف ہے، اور ایمان وجود ہی میں تب آتا ہے جب غیب کو مانا جائے۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سے جہاں قرآن مجید کی دوسری سورت شروع ہو رہی ہے وہاں ایمان کا جو معیار بیان فرمایا تو وہاں پہلی چیز یہ فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ قرآن ان مومنین کو ہدایت دے گی جو غیبی نظام کو مانتے ہیں۔ تو غیبی نظام یہی ہے کہ سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ بہت کم ہے، اس کے پیچھے جو پردے غیب میں چھپا ہوا ہے اور اللہ کا خفیہ ہاتھ جو کاریگری دکھا رہا ہے، کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ انبیاء نے بتایا ہے اور وہ مسلمان مانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں، قرآن نے ان کو بتایا ہے، اور وہ یہ مانتا ہے کہ یہ فرشتے دنیا کے مختلف نظاموں پہ معمور ہیں۔ ماں کے شکم میں بچہ وجود میں آتا ہے، اس میں روح ڈلتی ہے، تو یہ آسمانوں سے روح باقاعدہ فرشتے لے کے آتے ہیں، اس کے جسم سے اس کو کنیکشن جوڑتے ہیں، موت کے وقت اس روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں، پھر اس کو اپنے ٹھکانے پہ واپس لے جاتے ہیں، کیونکہ روح اس دنیا کی چیز نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اوپر کے عالم سے آئی ہے اور اوپر کے عالم ہی کو واپس جاتی ہے۔ یہ سارا نظام ہوتا ہے، لیکن ہمیں مادی طور پہ فرشتے نظر نہیں آ رہے، ہمیں تو ظاہری طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ انسان کے ظاہری ملاپ سے نئی نسل کو وجود ملتا ہے۔ تو یہ اس کا جو جسمانی سلسلہ ہے جو مادی طور پہ انسان اس کو تجربے اور مشاہدے سے دیکھ سکتا ہے، سائنس صرف اتنا بتاتی ہے، میڈیکلی سائنس صرف اس کی بحث کرتی ہے۔ تو مذہب آ کے یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو روح ہے، اس ہارڈ ویئر کے اندر جو سافٹ ویئر ہے، جو روح ہے، وہ ایک خفیہ چیز ہے، اس کا کنیکشن جسم کے ساتھ فرشتے کرتے ہیں، اور وہ روح آسمانوں سے آتی ہے، وہ زمین کی آکسیجن نہیں ہے، آسمانوں سے آتی ہے اور ایک پورے نظام کے ساتھ آتی ہے، اور اس کا پورا ایک ریکارڈ ہوتا ہے، اور پھر وفات کے بعد وہ واپس اپنے اس جگہ میں جاتی ہے، اور قیامت کے دن وہ روح دوبارہ جسم کے ساتھ کنیکٹ کی جائے گی۔ تو دیکھیں یہ غیبی نظام ہے، یہ ہم ایمانیات کے لیول پہ اس چیز کو مانتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایمانیات اور نظریات ان چیزوں کا نام ہے، کائنات کے بارے میں، کائنات کے مخلوقات کے بارے میں، مخلوقات کی سرگرمیوں کے بارے میں، مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں، مخلوقات کے وجود میں آنے اور فنا ہونے کے بارے میں ہر قوم کے نظریات ہوتے ہیں۔ تو مذہب اور دین اور آسمانی شریعت اور دین اسلام نے بھی اس بارے میں صحیح تصورات کی ہیں، انہی کو ایمانیات کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ سب باتیں شامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی نظام کتنا بڑا نظام ہے، اور اس ظاہری نظام کے پردے کے پیچھے وہ غیبی نظام کتنا زیادہ وسیع اور پھیلا ہوا ہے۔ تو اب اس سے شریعت بحث کرتی ہے، ایک مسلمان کو یہ نظریات اس طرح ہی رکھنے پڑیں گے، ماننا پڑے گا، اپنے شعور کی سطح پر ان کو لینا پڑے گا، تب وہ مومن کہلائے گا۔ تو ایمانیات کا ایک دائرہ ہے، ایمانیات ایک چارٹر ہے، ایک شیڈول ہے، ایک فہرست ہے، ایک لسٹ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، تقدیر ہے، حشر نشر ہے، جزا سزا ہے، مکافات عمل ہے، جنت جہنم ہے، پل صراط ہے، میزان عمل ہے، اور جنت کی مختلف نعمتیں ہیں، جنتی زندگی کے حالات ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، اور اعمال کے فضائل ہیں، اعمال کے مختلف طریقے ہیں، اعمال میں فرائض ہیں، واجبات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت مسلمان کو فراہم کرتی ہے، اور مسلمان ان چیزوں کو مانتا ہے۔ ایک یہ دائرہ ہے۔ ایک دوسرا دائرہ ہے کہ شریعت انسان کو، مسلمان کو، اپنے مخاطب کو، اپنے ماننے والے کو، اپنے پیروکار کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ جب اس نے یہ بات مان لی، ایمان کی سطح پر اس نے قواعد پورے کر دیے، اور ایک اللہ کو کائنات کا، مخلوقات کا، موجودات کا، عالم انسانیت کا خالق، مالک، معبود، الہ، رب مان لیا، تو اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اب اس
اس کے سامنے وفاداری کا اور بندگی کا اظہار کرنا، یہ اس رب کو مطلوب ہے انسان۔ وہ رب یہ چاہتا ہے کہ میں نے انسان کو، آدم کی اولاد کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں اسے بندگی چاہتا ہوں کہ وہ ایسے کام کرے، زبان سے ایسے بول بولے جس سے اس بات کا اظہار ہو، اس بات کا پتہ چلے کہ وہ بندہ ہے اور میں رب ہوں، وہ عابد ہے میں معبود ہوں، وہ ساجد ہے میں مسجود ہوں، وہ محتاج ہے اور میں داتا ہوں، میں غنی ہوں۔ تو ان طریقوں کو عبادات کہتے ہیں۔ مال کے متعلق بھی بندگی کے طریقے شریعت نے سکھائے ہیں اور اپنے ماننے والوں کا پابند کیا ہے کہ اپنے مال میں سے اتنا اتنا وہ اللہ کے راستے میں دیں۔ زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقات کا نظام ہے، خیرات کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، نفقات کے نظام ہے۔ یہ سب مالی بندگی ہے، یعنی مالی عبادت۔ یہ عبادت کر کے مسلمان اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس مال کا میں مالک نہیں ہوں، یہ میرے پاس کسی اور کی طرف سے آیا کسی اور نے مجھے دیا ہے، تو اس کو حق ہے کہ مجھے ڈکٹیشن اور ہدایات دے کہ میں نے اس مال کو کس طرح خرچ کرنا ہے۔ جب مسلمان 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اس بات کا گویا کہ اعتراف کر دیتا ہے کہ اس مال کا میں مالک نہیں، میرا رب اس کا مالک ہے، اس نے مجھے دیے ہیں، میں اس کا محتاج ہوں، اور اس نے مجھے یہ مطالبہ کیا کہ میں 2.5 اس 100 میں سے 2.5 اس کے راستے میں دوں، تو اب میں دیتا ہوں۔ یہ 2.5 روپے دے کے مسلمان اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میرا خالق اور معبود ہے، رب ہے، اور مال کا اصل مالک وہ ہے، میں اصل مالک نہیں ہوں۔ اس طرح روزہ مسلمان رکھتا ہے، یہ جسمانی عبادت ہے، تو وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا مالک نہیں، اپنے جسم کا مالک نہیں، میرے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، تو خود میرا جسم بھی اور یہ خوراک اور رزق بھی کسی اور نے مجھے بخشے ہیں۔ اب اس کو یہ حق ہے کہ وہ مجھے ڈکٹیشن اور ہدایت دے سکے کہ میں کب کھاؤں کب نہ کھاؤں۔ روزے کی شکل میں مسلمان ایک مخصوص دورانیے تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، تو اس بات کا گویا کہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں کائنات میں ایک بندہ ہوں، ایک مخلوق ہوں، کسی کا تابع ہوں، کسی کا محتاج ہوں، کوئی میرا داتا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اور اس کو یہ حق ہے کہ وہ مجھے روک سکے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، میں فلاں وقت سے فلاں وقت تک رزق روزی کی کوئی چیز نہ کھاؤں۔ تو یہ عبادات کا وہ فلسفہ ہے جو اسلام نے عبادات کا ایک نظام دیا۔ اس کے متعلق اس کے علاوہ معاملات ہیں، خرید و فروخت کے طور طریقے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مال کمانے کا طریقہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نوکری مزدوری ملازمت جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ تجارت بیوپار کاروبار جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور تجارت بیوپار میں امانت داری کو برتنا چاہیے، خیانت سے، ناپ تول میں کمی سے، جھوٹ سے، دھوکہ سے، ملاوٹ سے بچنا چاہیے۔ یہ تجارت بیوپار معاملات کے متعلق شریعت کے احکام ہیں، تو مسلمان معاملات میں، بیوپار میں، کاروبار میں، ملازمت میں، تجارت میں ان احکام پہ عمل کر کے ثبوت دیتا ہے کہ میں بندہ ہوں، کسی کا پیدا کردہ ہوں، کوئی میرا رب ہے، اور میں اس بات کا پابند ہوں کہ اس کے ڈکٹیشن اور ہدایات پہ چلوں۔ وہ کمائی کے جو طریقے میرے لیے منع کر دیں میں ان سے رک جاؤں، باز آ جاؤں، اور جن طریقوں کی اجازت دے دیں میں ان طریقوں کو برت لوں اور اختیار کروں۔ تو غرض ہے کہ اس طرح زندگی کے ہر شعبے میں اسلام دخل دیتا ہے، ہمیں رہنمائی کرتا ہے، ہمیں لیڈ کرتا ہے، ہماری قیادت کرتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو ان سب شعبوں میں جب مسلمان اللہ کے احکام پر، اللہ کے رسول کے طریقوں پر، ہدایات پر چلتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ عمل صالح والی زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن جب عمل صالح کی بات کرتا ہے کہ عمل صالح والے یہ ہیں، ان کو یہ کامیابی ملے گی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات اعزازات ہیں، تو یہ قرآن کا ایک کوڈ ورڈ ہے، ایک اصطلاح ہے، وہاں شریعت کے پورا نظام زیر بحث ہوتا ہے، پورا پیکج جو شریعت نے زندگی گزارنے کا دیا ہے اس پورے پیکج کو مراد دیا جاتا ہے۔ جب ہم عمل صالح کا لفظ کلمہ قرآن میں پڑھیں، تلاوت کریں
تو ہمارے شعور میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کی ذات کہاں کہاں پہنچی ہے، اس کے مطالبات کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اس پورے دائرے میں ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم عمل صالح والی زندگی کو اختیار کریں اور عمل صالح کے تحت اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی قربت حاصل کریں۔ اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آئے گا جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ تو جب انسان عمل صالح کے اس پورے پیکج اور نظام اور دائرہ کار کو اپناتا ہے، پھر وہ یہ امید رکھے، پھر وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ حیات طیبہ عطا فرمائیں گے جو ٹینشن فری ہے، جو سکھ اور سکون سے بری ہوئی ہے، جو ڈپریشن سے خالی ہے، اور جس میں عافیت ہے، امن ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، برکت ہے، راحت ہے، قناعت، یہ ساری چیزیں مومن کو پھر عطا ہوتی ہیں اس عمل صالح کی برکت سے۔ اور یہ حیات طیبہ کے مظاہر ہے۔ پھر دنیا کو قبلہ کعبہ نہیں بناتا، دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا، دنیا کو ایک عارضی ٹھکانہ سمجھتا ہے، آخرت کی تیاری کا اس کو میدان اور فیلڈ سمجھتا ہے، آخرت کی تیاری کے کام میں لگ جاتا ہے، اس کو مقصد زندگی نہیں بناتا، اور آخرت کا شوق اسے پیدا ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا ذوق و شوق اسے پیدا ہوتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہوتی ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اس کو احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ وہ ایک زندگی کو منظم کرتا ہے، سسٹمائز کرتا ہے، ایک لائف سٹائل اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ مومنانہ زندگی ہے جو ایمان اور عمل صالح سے مرکب اور عبارت ہے، اور اسی ایمانی زندگی پر پھر اللہ کا وہ وعدہ مرتب ہوتا ہے کہ ہم حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔